السلام علیکم۔ نماز کی طاقت کا ثبوت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان ایک محنتی اور ہوشیار لڑکا تھا، لیکن وہ اپنی نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ نماز بس پڑھنی ہے جیسے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، اور میں تو ابھی چھوٹا ہوں۔ عثمان کا گاؤں بہت خوبصورت تھا، جہاں درخت، پیڑ، پھول اور باغات تھے۔ گاؤں کے بیچ میں ایک پرانی مسجد تھی جس کے امام مولانا طاہر تھے۔ مولانا صاحب ہمیشہ بچوں کو نماز کی اہمیت بتاتے، لیکن عثمان کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عثمان کے والد ایک کسان تھے اور اپنے کھیتوں میں دن بھر کام کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے اور عثمان کو بھی وقت پر نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے۔ عثمان کی ماں بھی بہت نیک خاتون تھی، جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور کبھی نماز نہ چھوڑتی تھی۔ عثمان اپنے والدین کی بات سنتا ضرور تھا، لیکن ہمیشہ نماز پڑھنے سے بہانے بناتا۔ کبھی کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، کبھی کہتا ابھی مجھے کام کرنا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عثمان کو دنیاوی چیزوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ بس محنت سے ہی زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھے حکیم بابا رہتے تھے جنہیں ہر کوئی بہت عزت دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ حکیم بابا بہت نیک انسان ہیں اور حکیم بابا کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ نماز کے بعد لوگوں کے لیے دعا کرتے اور کہتے کہ نماز میں ایسی طاقت ہے جو زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک دن عثمان اپنے دوست طلحہ کے ساتھ کھیت سے واپس آ رہا تھا۔ طلحہ نے کہا کہ میرے دادا جان کہتے ہیں نماز ہمارے لیے ڈھال ہے۔ عثمان نے ہنس کر کہا، میں تو ڈھال کے بنا بھی ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی وقت گاؤں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ ہر طرف روزوں اور تراویح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عثمان کے والد نے اس سے کہا، بیٹا اس مہینے تم باقاعدگی سے مسجد جانا شروع کرو۔ عثمان نے سر ہلا دیا اور دل میں سوچتا رہا کہ وہ اس سے کیسے بچے۔ گاؤں کے دوسرے لڑکے جیسے حسن، علی اور عمر باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے۔ وہ عثمان کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دیتے، لیکن عثمان ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ عثمان کو لگتا تھا کہ نماز پڑھنے سے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ عثمان کے گھر کے قریب ایک بڑا کھجور کا درخت تھا، جہاں وہ اکثر بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ وہ اپنی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے کوئی راستہ نہ تھا۔ عثمان اکثر سوچتا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر جائے گا۔ اسی دوران رمضان کا پہلا دن آ گیا۔ عثمان کے والد سحری کے لیے اٹھے اور عثمان کو بھی جگایا۔ پھر سحری کھائی اور فجر کی اذان ہوئی تو عثمان کے والد نے عثمان سے کہا، چلو بیٹا نماز پڑھنے چلو۔ عثمان بے دلی سے اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں پہنچ کر عثمان نے دیکھا کہ بہت سے لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا طاہر محراب میں کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ عثمان نے آخری صف میں بیٹھ کر نماز ادا کی، لیکن اس کا دھیان نماز میں نہیں تھا۔ نماز کے بعد مولانا صاحب نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور نماز میں ایسی طاقت ہے جو ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ عثمان ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے راستے میں عثمان نے حکیم بابا کو دیکھا، جو اپنے صحن میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حکیم بابا نے عثمان کو دیکھا
اور مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا، کیا تم رمضان میں نماز باقاعدہ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عثمان شرمندہ ہوا اور اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جی حکیم بابا، میں نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ حکیم بابا نے عثمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نماز میں جو طاقت ہے اسے تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے، اور میرا یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں جلد ہی تبدیلی آئے گی۔ کچھ دن گزر گئے۔ عثمان روزہ تو رکھتا مگر نماز میں اس کا دھیان نہیں تھا۔ ایک دن شام کو جب وہ کھیت سے واپس آ رہا تھا تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بجلی چمکنے لگی۔ عثمان کو ایسا موسم دیکھ کر ڈر لگنے لگا۔ موسم اچانک بہت خراب ہو گیا اور ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ عثمان ایک درخت کے نیچے پناہ لینے کے لیے بھاگا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ وہ پورا بھیگ گیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور عثمان کا گھر بہت دور تھا۔ اسی وقت عثمان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ عثمان جلدی سے جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ جھونپڑی کے قریب جا کر عثمان نے دیکھا کہ جھونپڑی میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے۔ اس نے عثمان کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، بارش سے بچ کر آ گئے، لیکن مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نماز۔ عثمان حیران ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی کیسے جانتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، میں اسی جنگل میں رہتا ہوں اور میں نے تمہیں بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ جب دوسرے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو تم کھیلتے رہتے ہو۔ اس آدمی کا نام بخشو تھا۔ بخشو بابا نے اپنی کہانی سنانی شروع کی کہ ایک وقت میں بھی تمہاری طرح نماز سے دور تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی۔ میرے بیٹے کو سخت بیماری ہو گئی، کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے نماز کا سہارا لیا۔ بخشو بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دن رات نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے کوئی معجزہ دکھا دے، اور پھر اللہ نے معجزہ دکھا دیا اور میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اسی دن سے میں نے عہد کیا کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ عثمان بخشو بابا کی باتیں بالکل خاموشی سے سن رہا تھا اور پہلی بار عثمان کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ بارش رک گئی تو بخشو بابا نے عثمان سے کہا، بیٹا، تمہیں اب گھر جانا چاہیے، تمہارے ماں باپ تمہاری فکر کر رہے ہوں گے۔ عثمان وہاں سے اٹھا اور جانے لگا۔ بخشو بابا نے اسے روکا اور کہا، یاد رکھو، کل عصر کی نماز کے بعد مجھ سے ملنے آنا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ جب عثمان گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں پریشان تھی۔ وہ عثمان کو دیکھتے ہی کہنے لگی، کہاں تھے تم؟ ہم بہت پریشان تھے۔ عثمان نے بخشو بابا کے بارے میں بتایا۔ اس کے والد نے کہا، بخشو بابا ایک بزرگ انسان ہیں، ان سے ملنا تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس رات عثمان کو نیند نہیں آئی۔ وہ بخشو بابا کی کہانی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی نماز میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ بیماریوں کو ٹھیک کر دے؟ کیا اللہ پاک واقعی ہماری دعائیں سنتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد عثمان بخشو بابا سے ملنے گیا۔ بخشو بابا اپنی جھونپڑی کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے عثمان کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آج میں تمہیں نماز کی طاقت کا ایک ثبوت دکھاؤں گا۔ بخشو بابا عثمان کو جنگل کے اندر لے گئے جہاں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ بخشو بابا نے کہا کہ یہ چشمہ پہلے سوکھا ہوا تھا۔ جب میرے بیٹے کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور میں یہاں آیا اور شکرانے کی نماز ادا کی
میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اچانک ہی یہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ عثمان بخشو بابا کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ پھر عثمان نے چشمے کا پانی پی کر دیکھا تو چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ بخشو بابا نے کہا، اس چشمے کے پانی میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ لوگ دور دور سے اس چشمے کا پانی لینے آتے ہیں اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ اصل شفا تو نماز میں ہے، پانی تو بس ایک ذریعہ ہے۔ واپس آتے ہوئے بخشو بابا نے عثمان سے کہا، بیٹا تمہارے سامنے زندگی میں کئی چنوتیاں آئیں گی، تم اگر نماز کو اپنا سہارا بنا لو گے تو کوئی مشکل تمہیں نہیں روک سکے گی۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ روحانی طاقت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ سے ملاقات کا سبب بھی ہے۔ عثمان نے گھر آ کر خود سے اپنے دل کی مرضی سے پہلی بار مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے وقت عثمان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے سوچا کہ بخشو بابا کی باتوں میں سچائی ہے۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہفتے تک باقاعدگی سے نماز پڑھے گا۔ کچھ دنوں بعد عثمان کے والد بیمار ہو گئے۔ انہیں بہت تیز بخار تھا اور وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ گاؤں کا حکیم آیا اور عثمان کے والد کو دوا دی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عثمان پریشان تھا۔ پھر اس نے یاد کیا کہ کیسے بخشو بابا نے نماز کے ذریعے اپنے بیٹے کو ٹھیک کیا تھا۔ اسی رات عثمان نے تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے وضو کیا اور 2 رکعت تہجد کے ادا کیے۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عثمان نے دل سے اپنے والد کی صحت کے لیے دعا کی۔ نماز کے بعد عثمان کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح ہوئی تو عثمان فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا۔ نماز کے بعد وہ جلدی گھر لوٹا اور دیکھا کہ اس کے والد کا بخار کم ہو گیا تھا۔ عثمان کی ماں بہت خوش تھی اور عثمان سے کہنے لگی کہ رات کو اچانک تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی، اللہ کا شکر ہے۔ اب عثمان کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ نماز میں واقعی بہت طاقت ہے۔ عثمان نے خود سے عہد کیا کہ اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ عثمان روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ اس کے دوست حیران تھے کہ عثمان میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ عثمان اب ہر روز بخشو بابا سے ملنے جاتا۔ بخشو بابا اسے اسلام کی تعلیمات اور نماز کے بارے میں بتاتے۔ بخشو بابا کہتے، نماز ہماری روح کی غذا ہے۔ جیسے ہمارا جسم بنا کھانے کے کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح بھی بنا نماز کے کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک دن عثمان کا ایک دوست یوسف بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے خون کی ضرورت ہے اور اس کا خون بہت نایاب ہے، یہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ پورے گاؤں میں کوئی بھی اس نایاب خون والا نہ تھا۔ عثمان پریشان تھا۔ اس نے یوسف کے لیے اللہ سے بہت دعا کی۔ اگلی صبح عثمان بخشو بابا سے ملنے گیا اور یوسف کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بخشو بابا نے کہا، تم خون دینے کے لیے اپنا ٹیسٹ کراؤ، شاید تمہارا خون میچ ہو جائے۔ عثمان نے حیرانی سے کہا، لیکن یوسف کا تو بہت نایاب خون ہے۔ بخشو بابا مسکرائے اور بولے، اللہ کے کام عجیب ہیں، تم بس نماز پڑھو اور ٹیسٹ کراؤ۔ عثمان نے فوراً نماز پڑھی اور پھر شہر کے اسپتال گیا اور اپنا خون ٹیسٹ کرایا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے خوشی سے کہا، تمہارے خون کا گروپ بالکل یوسف کے مطابق ہے اور یہ تو معجزہ ہے۔ یوسف کو خون ملنے کے بعد اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ یوسف کے والدین عثمان کے شکر گزار تھے۔ عثمان نے کہا، شکریہ مجھے نہیں، اللہ کو ادا کیجیے۔ یہ نماز کی طاقت ہے جس نے مجھے آپ کے بیٹے کی مدد کرنے کے قابل بنایا۔ یوسف کے والد نے عثمان سے پوچھا، تم میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ پہلے تو تم نماز سے دور بھاگتے تھے۔
عثمان نے بخشو بابا کے بارے میں انہیں بتایا اور کہا کہ کیسے نماز نے اس کی زندگی بدل دی۔ یوسف کے والدین نے کہا ہمیں بھی بخشو بابا سے ملنا چاہیے۔ اگلے دن عثمان یوسف کے والد کو لے کر بخشو بابا سے ملنے گیا۔ بخشو بابا نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یوسف کے والد نے کہا آپ نے عثمان کو نماز کی اہمیت بتائی اور نماز کی طاقت بھی بتائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بخشو بابا نے کہا میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، نماز کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہماری روح کو صاف کرتی ہے اور ہمیں مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ عثمان یہ سب سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے نمازی بنا دیا۔ یوسف کے ٹھیک ہونے کے بعد گاؤں میں عثمان کا احترام اور بڑھ گیا۔ لوگ عثمان کی بہت عزت کرنے لگے اور لوگ اسے نماز والا لڑکا کہنے لگے۔ مسجد میں نوجوان لڑکوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ عثمان روز کچھ نوجوان لڑکوں کو لے کر نماز پڑھنے جاتا اور پھر انہیں بخشو بابا سے ملواتا۔ اسی دوران گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی اور فصلیں خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ کسان پریشان تھے کہ ان کے پورے سال کی محنت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ عثمان نے مولانا طاہر سے کہا کہ ہمیں نماز استسقاء پڑھنی چاہیے۔ مولانا طاہر نے اعلان کیا کہ اگلی صبح سب میدان میں جمع ہو جائیں اور بارش کے لیے ہم خاص دعا کریں گے۔ رات کو عثمان نے تہجد کی نماز پڑھی اور خوب رو رو کر اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ اس نے بخشو بابا کی باتیں یاد کی کہ خالص نیت سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگلی صبح پورا گاؤں میدان میں جمع ہوا۔ مولانا طاہر نے نماز استسقاء پڑھائی اور سب نے مل کر دعا کی۔ دعا کے بعد عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان بالکل صاف تھا اور کوئی بادل نہیں تھا۔ کچھ لوگ مایوس ہو کر واپس جانے لگے۔ عثمان نے سب کو روکا اور کہا صبر کیجیے، اللہ پاک ہماری دعا ضرور سنیں گے۔ عثمان نے سب کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ دوپہر تک لوگ وہیں بیٹھے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کے وقت آسمان پر چھوٹے چھوٹے بادل نظر آنے لگے۔ شام ہوتے ہوتے آسمان پر بادل چھا گئے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بارش تیز ہوتی چلی گئی اور رات بھر برستی رہی۔ اگلی صبح گاؤں کے سارے کھیت پانی سے سیراب تھے۔ سب نے شکرانے کی نماز ادا کی اور عثمان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ بخشو بابا نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے عثمان سے کہا دیکھو بیٹا، نماز کی برکت سے کیسے گاؤں میں بارش ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ نماز صرف مصیبت کے وقت نہیں بلکہ ہر وقت ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ بارش کے بعد گاؤں کی فصلیں لہلہا اٹھیں۔ ایک دن عثمان کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اسے خبر ملی کہ بخشو بابا بیمار ہیں۔ عثمان فوراً ان کی جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ بخشو بابا بہت کمزور لگ رہے تھے۔ انہوں نے عثمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے، میرا وقت قریب ہے۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا نہیں بخشو بابا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ صحیح ہو جائیں گے۔ بخشو بابا مسکرائے، بیٹا میرا سفر پورا ہونے والا ہے، میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں نماز کی طاقت کا راز بتایا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بخشو بابا نے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے پاس ایک امانت ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک پرانی کتاب عثمان کو دی اور کہا یہ میرے دادا کی کتاب ہے، اس میں نماز کے بارے میں بہت سے راز لکھے ہیں، اس کتاب کو پڑھو اور اس کے علم کو پھیلاؤ۔ بخشو بابا کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔
عثمان ہر وقت ان کے پاس رہتا اور دعا کرتا رہتا۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد بخشو بابا نے عثمان سے کہا وہ کتاب کھولو اور پہلا صفحہ پڑھو۔ عثمان نے کتاب کھولی اور پہلے صفحے پر لکھا تھا، نماز سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ کچھ دنوں بعد بخشو بابا کا انتقال ہو گیا۔ پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ عثمان بہت رو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ مولانا طاہر نے اسے تسلی دی۔ بخشو بابا کی جھونپڑی میں عثمان کو ایک خط ملا۔ بخشو بابا نے اسی کے لیے لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، پیارے عثمان، میری موت پر غم مت کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نماز کی طاقت کو پوری دنیا تک پہنچاؤ گے۔ آج آپ اور میں، ہم سب مل کر نماز کی طاقت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا عہد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ نماز کی طاقت کا سب کو پتہ چل سکے۔ بخشو بابا نے عثمان سے کہا، تم اس پانی کے چشمے کا خیال رکھنا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا۔ عثمان نے بخشو بابا کی امانت کو سنبھالنے کا عہد کیا۔ وہ روز اس چشمے کی دیکھ بھال کرتا اور بخشو بابا کی جھونپڑی میں بیٹھ کر لوگوں کو نماز کی اہمیت بتاتا۔ لوگ دور دور سے وہاں آنے لگے اور گاؤں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ سالوں بعد عثمان گاؤں کی ایک مشہور شخصیت بن گیا۔ اس نے بخشو بابا کی دی ہوئی کتاب کی تعلیم سے لوگوں کو نماز کی طاقت اور نماز کی اہمیت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ لوگ کہتے کہ عثمان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، مریض اس سے شفا پانے آتے۔ ایک دن ایک امیر شخص اپنی بیمار بیٹی کو لے کر عثمان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میرے پاس دولت ہے لیکن میری بیٹی کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ عثمان نے اسے چشمے کا پانی دیا اور کہا کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ امیر آدمی نے عثمان کی بات مان کر نماز پڑھنی شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بیٹی کی صحت میں سدھار آنے لگا۔ وہ آدمی عثمان کا شکر گزار ہوا اور گاؤں میں ایک بڑی مسجد بنوانے کا اعلان کیا۔ مسجد کا نام رکھا گیا نماز کی طاقت۔ مسجد بن جانے کے بعد گاؤں کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ عثمان اب بوڑھا ہو چکا تھا مگر وہ آج بھی لوگوں کو نماز کی اہمیت بتاتا رہتا۔ ایک دن ایک نوجوان عثمان کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، میں نماز کی طاقت کو سمجھنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل یقین نہیں کرتا۔ عثمان مسکرایا، بیٹا، کیا تمہارا نام حمزہ ہے؟ نوجوان حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ عثمان نے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے دادا کا نام یوسف تھا جسے میرے خون نے نئی زندگی دی تھی، اور یہ سب نماز کی طاقت تھی۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ عثمان کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ اس نے حمزہ کو ایک کتاب دی۔ یہ وہی کتاب تھی جو بخشو بابا نے عثمان کو دی تھی۔ عثمان نے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ حمزہ نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، نماز ایک معجزہ ہے جو روح کو پاک کرتی ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو اور آپ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔